نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ نماز کورس کا سلسلہ پچھلے ہفتے شروع ہوا تھا۔ پچھلے ہفتے نماز کی اہمیت، نماز کس پر فرض ہے، اسی طرح وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، یہ تمام چیزیں بیان ہوئی تھی۔ آج کے سبق میں نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہیں، ان کے بغیر نماز شروع نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز ہے نماز پڑھنے والے کا بدن پاک ہونا۔ ہر طرح کی گندگی سے بدن پاک ہو، اگر اس پر غسل فرض ہے تو غسل کر چکا ہو، اور اگر اس کا وضو نہیں ہے تو وضو کرنا ضروری ہے، اور جسم پر کسی طرح کی کوئی نجاست، گندگی لگی ہوئی نہ ہو۔ تو پہلی چیز بدن پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے جو کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں وہ کپڑے بھی پاک ہوں، کپڑوں کے اندر بھی کسی طرح کی کوئی نجاست، گندگی لگی ہوئی نہ ہو، تو کپڑے بھی اس کے پاک ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے آدمی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ ناپاک جگہ پر نماز پڑھے گا اور اس کے جسم کے اعضاء اس ناپاکی سے لگیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی ضروری ہے۔ چوتھی چیز ہے آدمی نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں ان کپڑوں سے اس کا سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ مرد اور عورت کے سطر میں فرق ہے۔ مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر کے پیٹ میں جو چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے، ناف جس کو بولتے ہیں، نابھی بولتے ہیں، اس جگہ سے لے کر کے گھٹنے تک، گھٹنے بھی سطر کے اندر شامل ہے، تو اتنا حصہ مرد کا سطر ہے، اس کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر اتنا حصہ بھی ڈھکا ہوا نہیں ہوگا نماز میں تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ مرد کا سطر ہے۔ عورت کا سطر چہرہ، دونوں ہاتھ گٹوں تک، اور اسی طرح نیچے ٹخنے سے نیچے کا جو حصہ ہے پیر کا، ان تین چیزوں کو چھوڑ کر مکمل بدن عورت کا سطر ہے۔ صرف اس کا چہرہ یہ سطر میں داخل نہیں نماز کے اندر، اسی طرح گٹوں تک ہاتھ یہ بھی سطر میں داخل نہیں، اور اسی طرح ٹخنے سے نیچے جو حصہ ہے قدم، پیر، وہ سطر میں داخل نہیں۔ ان تین چیزوں کے علاوہ مکمل بدن اس کا سطر کے اندر داخل ہے، پورا کا پورا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز میں چھپا ہوا نہیں ہوگا تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اس کے اندر پھر تفصیل ہے، اگر نماز کے دوران سطر کے کسی عضو کا چوتھائی حصہ، ایک عضو جیسے یہ سر، بال جہاں سے اگتے ہیں گردن کے شروعات تک، یہ ایک عضو ہے، اس کا چوتھائی حصہ، اس کے 4 حصے کر کے ایک حصہ اگر کھل جاتا ہے نماز کے اندر، خود بخود کھل جاتا ہے، ارادے سے نہیں کھولا، تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اگر کھلا رہا تو نماز ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس سے پہلے اتنی دیر نہیں ہوئی، جیسے ہی دوپٹہ گرا یا بال کھلے فوراً اس کو ڈھک لیا تو اس کی نماز باقی رہے گی، اور اگر اپنے ارادے سے کھول لی تو نماز اس کی ختم ہو جائے گی۔ پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر نماز شروع ہی کی تھی اس حالت میں
کہ کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھلا ہوا تھا یا بال پیچھے لٹکے ہوئے کھلے ہوئے تھے جو چوتھائی حصے سے زیادہ تھے، تو بھی اس کی نماز ہوگی نہیں، کیونکہ نماز کی شروعات ہی نہیں ہوئی۔ سطر کا ڈھکنا نماز شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری تھا۔ تو یہ تفصیل ہے عورتوں کے سطر کے بارے میں۔ مردوں کا سطر تو ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یہ تو ڈھکا ہوا رہتا ہی ہے۔ اگر درمیان میں کسی کے کپڑے پھٹ گئے یا لنگی وغیرہ پہن رکھی تھی جس سے اگر سطر کھل گیا تو اس کا مسئلہ یہی ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر کھلا رہا تو نماز ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے ڈھک لیا تو نماز اس کی بچ جائے گی۔ بعض مرتبہ عورتیں اتنا باریک دوپٹہ اتنا پتلا ہوتا ہے کہ اس سے بال جھلکتے ہیں، نظر آتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی نماز اس کی نہیں ہوگی۔ ہاف آستین والی کسی نے قمیص پہن رکھی ہے یا سوٹ ایسا پہن رکھا ہے کہ جس سے گٹے کے اوپر کا حصہ بھی نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی نماز اس کی نہیں ہوگی۔ دوپٹہ تو سر پر ہے لیکن پیچھے بال لٹکے ہوئے ہیں تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر ہاف آستین والی قمیص پہن رکھی ہے یا سوٹ چھوٹا ہے اس کا آستین، تو ایسا بڑا دوپٹہ بڑی چادر اوڑھ لے جس میں رکوع سجدہ کرتے وقت بھی یہ حصہ نہ کھلے، تب تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ چیزیں کھلی رہ گئی، گٹے سے اوپر ہاتھ کا حصہ، بال پیچھے لٹکے ہوئے وہ کھلے ہوئے ہیں، یا اتنا پتلا دوپٹہ ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے، تو ان صورتوں میں عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ان تفصیلات کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 5 پر نماز کا وقت ہونا۔ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات ہیں جن کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، وہ کل ملا کر کے 5 وقت ہے۔ 5 اوقات ایسے ہیں جن کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ پھر اس کے اندر بھی 2 طرح کے وقت ہیں۔ کچھ وقت ایسے ہیں جن میں کوئی بھی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، نہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں نہ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر ان 5 میں کچھ وقت ایسے ہیں جن کے اندر نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز اس دن کی پڑھ سکتے ہیں، یا قضا نماز جو ہماری چھٹی ہوئی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل اس طرح ہے، 5 اوقات ہیں جو مکروہ ہیں، جن میں سے ایک طرح کے جن میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ نفل نہ فرض، وہ 3 وقت ہے۔ سب سے پہلے طلوع آفتاب کا وقت، جب سورج نکل رہا ہے تو 15-20 منٹ کا وہ وقت ہوتا ہے، اس وقت نماز نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح زوال کا وقت، جب سورج بالکل سر پر ہے، اب وہ ڈھلنا شروع ہوگا تو اس وقت بھی نماز فرض یا نفل نہیں پڑھیں گے۔ اور شام کو سورج بالکل ڈوبنے والا ہے، پیلا پڑ گیا ہے، تو اس وقت بھی نفل اور فرض کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس دن کی عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ 3 وقت تو وہ ہیں جن میں نہ نفل پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ فرض پڑھنے کی اجازت ہے۔ نفل پڑھے گا تو مکروہ تحریمی ہوگا اور وہ نفل نمازیں ہو جائے گی۔ فرض اگر ان وقتوں میں پڑھے گا تو وہ ادا نہیں ہوگی، بعد میں اس کو لوٹانا پڑے گا۔ اس کے بعد 2 وقت ہیں جن وقتوں میں نفل نماز تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز جو قضا ہمارے ذمے ہے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ وہ وقت کون سا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے کا وقت، یہ جو درمیان کا وقت ہے، اس میں نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرض نماز جو ہماری پہلے کی چھٹی ہوئی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز پڑھ لی ہم نے، اب عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے سے پہلے تک ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جو ہماری پہلے قضا نماز رہ گئی ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں، نفل نماز اس وقت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ 5 وقت ہیں مکروہ اوقات جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو یہ مکروہ اوقات کی تفصیل ہے۔ تو نماز جب ہم پڑھیں گے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ نماز کا وقت ہے
یا نہیں ہے، کہیں مکروہ وقت تو نہیں ہے، تو نماز کے اوقات کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے نماز سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد ہے چھٹی چیز، قبلہ رخ ہونا، یعنی ہم نماز پڑھیں گے تو قبلے کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے، قبلے کی طرف پورا جسم ہونا چاہیے، ہمارے پیر بھی قبلے کی طرف ہو، ہمارا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، تو مکمل قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو گردن کو جھکا لیتے ہیں، تو یہ قبلہ رخ نہیں ہوا، ہمارا رخ نیچے کی طرف ہو گیا، سامنے سیدھا ہونا چاہیے، نگاہ نیچے رکھنی ہے لیکن چہرہ سیدھا رکھنا ہے قبلے کی طرف۔ تو ایسے گردن جھکانا یا اس طرح گردن کر لینا، بہت سے لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بالکل مکمل آدمی سیدھا کھڑا ہو، قبلہ رخ ہو۔ اسی طرح ایک پیر پر وزن ڈال دیا، دوسرا پیر ڈھیلا ہے، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، دونوں بیلنس ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ نماز میں قبلہ رخ ہونے میں پیر بھی ہمارے قبلے کی طرف ہونے چاہیے، بالکل ایسے سیدھے دونوں قدم ہونے چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے پیر ایسے ہوتے ہیں، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بالکل پیر ایسے قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ تو مکمل جسم ہمارا قبلے کی طرف ہو، ہمارا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، پیر بھی قبلے کی طرف ہو، تو قبلہ رخ ہونا یہ ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ پیروں کے سلسلے میں یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے، بہت سے لوگ بہت زیادہ چوڑا کر دیتے ہیں پیر کو، یہ بھی درست نہیں ہے، بہت سے لوگ سٹا دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، درمیانی ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کا جسم ہے جو وہ نارمل حالت میں کھڑا رہتا ہے، اتنا ویسے ہی نماز کے اندر کھڑا ہونا چاہیے۔ جان بوجھ کر کے پیر کو چوڑا کر لینا یا جان بوجھ کر کے پیر کو پورا ملا لینا یہ درست نہیں ہے۔ کم سے کم 4 انگلی کا فاصلہ ضروری ہے پیروں کے درمیان، اور باقی آدمی کے جسم کے اعتبار سے کوئی آدمی موٹا ہے، اس کو بول دیں گے 4 انگلی فاصلہ رکھنا ہے تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اپنے جسم کے اعتبار سے جیسے آدمی نارمل حالت میں کھڑا ہوتا ہے نماز میں، ویسے ہی کھڑا ہو، جان بوجھ کر کے پیر کو زیادہ کھول لینا یا پورا سمیٹ لینا یہ درست طریقہ نہیں ہے، تو یہ تفصیل بھی اس کے اندر ہے۔ 7ویں چیز ہے اور آج کے سبق کی آخری چیز جو بیان ہوگی وہ ہے نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کافی ہو گئی۔ نیت کے لیے وہ سارے الفاظ دہرانا، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز جمعہ فرض واسطے اللہ کے، رخ کعبہ شریف کی طرف، اور یہ ساری باتیں جو کہی جاتی ہیں جو عام طور پر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جس کو لوگ رٹ لیتے ہیں اور اس کو کہنا ضروری سمجھتے ہیں، یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ دل میں ارادہ ہو ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اتنا کافی ہے۔ لیکن کوئی آدمی اپنے دل کے اطمینان کے لیے اگر زبان سے یہ الفاظ کہہ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس کو غلط نہیں کہیں گے، لیکن یہ مکمل الفاظ کہنے میں خرابی اس وقت آتی ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آیا، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، نماز ہو رہی ہے، امام صاحب رکوع میں گئے ہوئے ہیں، اب اگر وہ دل میں بس نیت کر لے امام صاحب کے پیچھے میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو فوراً آئے گا اللہ اکبر کہے گا اور پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے گا۔ نیت اس نے باندھی اللہ اکبر کہہ کر اور پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا۔ لیکن اگر وہ زبان سے وہ سارے الفاظ کہے گا جو نیت کے اس نے یاد کر رکھے ہیں، تو اتنی دیر میں امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، اس کی رکعت نکل جائے گی۔ تو یہاں پر خرابی آتی ہے۔ تو دل میں صرف ارادہ کر لے میں امام صاحب کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، امام صاحب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، دل میں یہ ارادہ ہو اتنا کافی ہے۔ آپ گھر سے آئے ہیں، ظہر کی اذان ہوئی، آپ گھر سے چلے نماز پڑھنے کے لیے، یہ بھی آپ کا ارادہ ہو گیا، نیت ہو گئی، اتنی کافی ہے۔ آپ گھر سے کس لیے مسجد آئے؟ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو یہ نیت آپ کی کافی ہے۔ زبان سے وہ سارے الفاظ دہرانا ٹھیک ہے، وہ بھی آدمی کر سکتا ہے دل کے اطمینان کے لیے، لیکن اگر کھڑے ہو کر کے اتنی دیر وہ سارے الفاظ دہرائے گا، امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، رکعت نکل جائے گی، نماز اس کی چھوٹ جائے گی۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو امام صاحب کے لیے مقتدیوں کی نیت وہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔
لیکن مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے امام صاحب کی اقتداء میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نیت ضروری ہے۔ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے آئے، امام کے پیچھے کھڑے ہو تو یہ نیت کر لے کہ میں امام صاحب کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر، مغرب، عشاء جو بھی نماز ہو، تو امام صاحب کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت ہونا ضروری ہے۔ 7 چیزیں میں نے بتائی، یہ 7 چیزیں ہیں جو نماز سے پہلے ضروری ہے۔ ان کو نماز کے شرائط بھی کہے جاتے ہیں اور نماز کے باہر کے فرض بھی ان کو بولا جاتا ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہے بدن پاک ہونا، ہر قسم کی نجاست سے، گندگی سے بدن پاک ہو، غسل فرض ہے تو غسل کر لیا ہو، وضو نہیں ہے تو وضو کر لیا ہو، تو بدن پاک ہونا۔ نمبر 2 کپڑے پاک ہونا، جو کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں وہ کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ نمبر 3 ہے جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ نمبر 4 ہے سطر کا چھپانا، تفصیل بتا دی گئی، مرد کا سطر ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، گھٹنا بھی سطر میں شامل ہے، اور عورت کا سطر مکمل جسم ہے، 3 چیزیں چھوڑ کر کے، چہرہ چھوڑ کر کے، اور یہ گٹوں سے باہر جو ہاتھ کا حصہ ہے مطلب ہتھیلی، اس کو چھوڑ کر کے، اور نیچے ٹخنوں سے نیچے جو پیر ہے اس کو چھوڑ کر کے، یہ 3 چیزیں چھوڑ کر کے مکمل بدن عورت کا سطر ہے، بال بھی سطر کے اندر شامل ہے۔ تو بہتر ہے عورتیں جب نماز پڑھے تو بالوں کا جوڑا باندھ لے، بال لپیٹ کر کے اچھے طریقے سے اسکارف باندھ لے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے بال نہیں کھلیں گے اور نماز ختم ہونے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا۔ نمبر 5 ہے نماز کا وقت ہونا، جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہو، یا مکروہ اوقات تو نہیں ہے، یہ دیکھ کر کے ہم نماز پڑھیں گے، اس کی تفصیل بھی بتا دی گئی ہے۔ اور نمبر 6 ہے قبلہ رخ ہونا، جب ہم نماز پڑھیں گے ہمارا مکمل جسم قبلے کی طرف ہو، چہرہ بھی گردن جھکی ہوئی نہ ہو، دائیں بائیں نہ ہو، پیر بھی قبلے کی طرف ہو، ایسے نہ ہو، بالکل ایسے ہونے چاہیے سیدھے، پورا جسم ہمارا قبلے کی طرف ہو، سینہ بھی قبلے کی طرف ہو۔ 7ویں چیز ہے نیت کرنا، کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں وہ دل میں ہمارے ہونی چاہیے۔ ہم ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر، مغرب، عشاء، اور مقتدی ہے امام صاحب کی بھی نیت کر لے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، کوئی اطمینان کے لیے کہہ دیتا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو آج کے سبق میں یہ 7 چیزیں بیان ہوئی جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے، یعنی یہ نماز کے شرائط ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے ان تمام چیزوں کو جاننا، ان کو سمجھنا اور اچھے طریقے سے ان کو مکمل کر کے نماز شروع کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔